سماعت فرمائیے میری تحریر کردہ کہانی نہال غم۔ بہت ہی ضروری کام کے لیے فیکٹری سے نکلتے ہوئے میں نے ایک نوجوان جوڑے کو بارش میں خوشی سے سرشار بھیگتے دیکھا اور گویا ضبط ہار گیا۔ کچھ یادیں سرمایہ تو کچھ جان لیوا ہوتی ہیں۔ انسان بھی بس کٹ پتلی ہی ہے، نہ خوشی پہ اختیار اور نہ ہی غم سے فرار۔ اب ساون میرے لیے سہانے روح ہے، مگر بنگال میں ساون کے سوا رکھا کیا ہے؟ نرا بن بلایا مہمان، بلکہ مہمان بھی کب بلائے جان۔ تم کس قدر خوش ہوتی تھی نا امڑتی گھٹاؤں کو دیکھ کر، اور میں تمہاری شادمانیوں پر پل پل فدا و نثار۔ مگر اب یہی بادل گویا جان کا آزار۔ ہم بچپن سے پڑوسی اور ساتھی تھے۔ کالج تو ہمارے علیحدہ علیحدہ تھے کہ تم گرلز کالج میں اور میں بوائز کالج میں تھا، مگر ہمارا یونیورسٹی کا پہلا سال کس قدر دلکش اور ہوش ربا تھا۔ ہم اکٹھے تھے۔ تم نے مجھ سے بھی وہی مضامین لینے کی ضد کی تھی جو تم نے اپنے لیے چنے تھے، تاکہ ہمارا مستقل ساتھ رہے۔ ہم یونیورسٹی ساتھ ہی آتے جاتے تھے۔ جانے تمہیں یاد بھی ہے یا نہیں، کینٹین میں تم ہمیشہ سب سے کونے والی ٹیبل چنتی اور اپنے لیے بھی ڈبل ملائی والی چائے منگواتی، جبکہ ملائی سے تمہیں ابکائی آتی تھی۔ چائے کے ساتھ تم تیسری خالق کپ بھی منگوایا کرتی تھیں، پھر چھلنی سے چائے چھان کر ساری بالائی میرے کپ میں ڈال دیتی کہ بالائی میری پسندیدہ تھی۔ آلو کے پراٹھے میرے من بھاتے تھے، سو ہفتے میں کم از کم 2 بار تم ضرور گھر سے آلو کے پراٹھے لاتی اور ہمیشہ پہلا نوالا اپنے ہاتھوں سے کھلاتی۔ تم قدرت کا ایسا حسین شاہکار تھی جس کی مٹی میں بے لوث محبت کا خمیر تھا۔ مور کی طرح تم بھی بارشوں کی رسیا و متوالی تھی اور برستی بارش میں بس کے بجائے پیدل گھر جانے پہ بزد رہتی، مگر میں تمہارے بیمار پڑنے کے خوف سے تمہیں زبردستی سائیکل رکشے پر گھر چھوڑ کر آتا تھا۔ ہم ایک دوسرے کے آنگنوں میں رات دیر تک پڑھتے کم اور باتیں زیادہ کرتے تھے۔ کبھی کبھار ہم لوگ یونیورسٹی ہی سے میٹنی شو بھی دیکھنے نکل جاتے تھے۔ اندھیرے ہال میں بھی تمہاری باتیں ختم نہ ہوتی تھیں اور لوگ شش شش کرتے رہ جاتے۔ مجھے فلموں سے مطلق دلچسپی نہیں تھی، مگر ان 3 گھنٹوں میں تمہاری قربت اور تمہارا اپنے دونوں ہاتھوں میں میرا ہاتھ پکڑ کر بیٹھنا، وہ شہد آگئی لمحات میری زندگی کو دوام بخشتے تھے اور آج بھی میری خوشگوار ترین یاد ہیں۔ تم جتنا میٹھا بولتی تھیں اتنا ہی سریلا گاتی بھی تھی۔ ٹیگور کی کئی نظمیں تمہیں ازبر تھیں اور تم اپنی سریلی تانوں سے ان میں زندگی کا رس بھر دیا کرتی تھی۔ ہماری محبت سے گھر والے آگاہ تھے اور ہمارے سنجوگ پر دل سے راضی بھی۔ ہمارے درمیان نہ سماج کی بلند دیوار تھی اور نہ ہی آڑے آتا سنگ دل زمانہ۔ ہم اپنے ساتھ پر کتنا نازاں اور پر یقین تھے، پر تقدیر کی ستمگری سے قطعاً نہ آشنا۔ سیاست دانوں کے ایک ظالم فیصلے نے سب کچھ بدل دیا۔ گویا دنیا کو اپنی سینگوں پر اٹھائی ہوئی گائے نے سینگ بدل لی اور قیامت صغریٰ برپا ہو گئی۔ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا، جھنڈا بدلا، دل بدلے اور کئی زندگیوں کی بساط لپیٹ دی گئی۔ اس افراتفری میں ہم دونوں خاندان بچھڑ گئے۔ تم لوگ موتی جھیل سے پناہ کی تلاش میں اپنے چچا کے گھر میرپور روانہ ہو گئے اور ہم لوگ پرانے ڈھاکہ میں ابا کے بنگالی جگری دوست نظام الدین چچا کے گھر پناہ گیر ہوئے۔ سقوط مشرقی پاکستان کے 2 مہینے بعد جب میں جان پر کھیل کر میرپور پہنچا تو پتہ چلا تم لوگ تو گردنیا کے راستے انڈیا نکل چکے ہو۔ پھر کسی کو کسی کی خبر نہ رہی۔ ہم لوگ عرصے تک کیمپوں میں گلتے سڑتے رہے۔ گھر کاروبار سب لٹ چکا تھا اور اس بے پناہی میں پڑھائی بھی چھوٹ گئی۔ کیمپ میں قسم پرسی کی زندگی تھی، بلکہ زندگی بھی کب تھی، محض زندگی کی تہمت تھی۔ مخدوش حالات اور تمہاری جدائی نے مجھے زندہ لاش بنا دیا تھا۔ عرصے تک میں اپنے آپ سے بھی بیگانہ رہا، مگر ایک دن اپنی چھوٹی بہن کو، جو جنیوا کیمپ میں پانی بھرنے کے لیے اپنی باری کے انتظار میں لائن میں کھڑی تھی، باری کے جھگڑے پر اسے بری طرح پٹتے دیکھ کر گویا میں جاگ اٹھا، ہوش میں آ گیا۔ پھر میں نے ہر قیمت پر اپنے خاندان کی قسمت بدلنے کی ٹھانی اور ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اپنے بھائی بہنوں کو کیمپ کی اس عزلت اور فاقہ بھری زندگی سے آزاد کرا لیا۔ اس کے لیے میں نے جائز ناجائز سب کیا، ہر طریقہ آزمایا، رشوت بھی دی، بھتہ بھی دیا،
اب میں اور میرے سب گھر والے بنگلہ دیش کے مستقل اور باعزت شہری ہیں۔ اس آب لپائی کے سفر میں اماں ابا تو مدت ہوئی ساتھ چھوڑ گئے۔ وقت دلوں کی بربادی و پامالی سے بے پرواہ بہت تیز چلا۔ عرصہ ہوا سب بھائی بہن بھی اپنے ٹھکانے لگے اور اب تو سبھی ناتی پوتی والے بھی ہوئے۔ میں آج بھی تمہاری یادوں کی دوشالہ کی بکل میں تنہا ہوں۔ زمانوں بعد کسی سے خبر ملی کہ تم پاکستان کے کسی قریے حیات آباد میں حیات ہو۔ شاد ہو یا ناشاد علم نہیں، ہاں پر میں زندہ ہوں، مگر اس طرح کہ زندگی نہیں۔ چائے اب بھی پیتا ہوں، بلکہ بے تحاشا پیتا ہوں، مگر بالائی والی نہیں، بلکہ سیاہ اور تلخ۔ 52 سال ہو گئے، ہاں 52 سال ہو گئے میں نے آلو کے پراٹھوں کو ہاتھ نہیں لگایا، اور برستی بارشوں میں میرے کمرے کی کھڑکی ہمیشہ مقفل رہتی ہے۔ چلی سمت غیب سے ایک ہوا کہ چمن ظہور کا جل گیا، چلی سمت غیب سے ایک ہوا کہ چمن ظہور کا جل گیا، مگر ایک شاخ نہال غم جسے دل کہیں سو ہری رہی۔ بہت شکریہ۔ از قلم شاہین کمال۔